بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا اور سبق یہ پڑھایا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان کا ہونا، اور ایمان کے کلمے اور الفاظ بتلائے تھے میں نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے یا پھر کوئی مسلمان بنتا ہے، کسی نے مذہب اسلام کو اپنایا یا کوئی پہلے سے مسلمان تھا، تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر لازم ہوتی ہے چیز مذہب اسلام کی طرف سے، وہ ہوتی ہے پاکی۔ کیا بھائی؟ ہاں، پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ ہمارے مذہب کا سب سے جو پہلا حصہ ہے وہ پاکی کا حکم ہے۔ جیسے ہی کوئی مسلمان ہوا یا وہ مسلمان ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ بھی پاک رہو، صاف رہو، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی ساری چیزوں کی بنیاد جو ہے عام طور پر پاکی پہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھے گا تو ناپاک نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت کرے گا ناپاک نہیں کر سکتا، حج کا طواف کرے گا وہ ناپاک نہیں کر سکتا۔ تو ان ساری چیزوں کا دار و مدار کائے پر ہے؟ پاکی پر ہے۔ کائے پر ہے بھائی؟ پاکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الطہور نصف الایمان، الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ یہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی اگر کوئی پاک رہنا شروع کر دے تو گویا کہ اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے، اس لیے کہ پاکی کے بغیر کوئی بھی عبادت کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اب انسان اگر پورا ناپاک ہوگا تو پوری کرنی ہوگی، اور پوری پاکی کا نام ہے غسل۔ کیا ہے؟ غسل، جس کو بولتے ہیں ہم اردو میں نہانا۔ کیا بولتے ہیں؟ نہانا۔ کیا بولتے ہیں اردو میں؟ نہانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس غسل میں کیا ہوتا؟ اگر آدمی پورا تو پورا پاک ہونا ضروری ہے، اور پورے پاک ہونے کا نام کیا ہے؟ نہانا یا غسل۔ اب اس غسل میں کیا کام کرنے ہوتے ہیں؟ غسل میں کتنے کام ضروری ہیں؟ تین، جن کو بولتے ہیں غسل کے تین فرض۔ نمبر ایک کیا ہے؟ کلی کرنا۔ نمبر ایک کیا ہے؟ کلی کرنا۔ اگر کوئی روزے سے نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کلی، یعنی پورا منہ بھر کے کلی کرنا، اور اس کے بعد میں ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور پھر تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔